یہ خون خاک نشینا تھا، رزق خاک ہوا۔ کچھ سال پہلے اقبال اور طیبہ نامی میاں بیوی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر جو کرائے کا تھا وہ اورنج ٹرین کے راستے میں آ گیا، اس لیے وہاں سے نکلے اور نہ جانے کیا سوچ کر سرگودھا کے علاقہ طالب والا کے نباہ میں آئے۔ انہیں ایک خدا ترس شخص نے 2 کمروں کے لیے زمین دے دی۔ انہوں نے اس پر اپنا کچا پکا چھوٹا سا گھر تعمیر کر لیا۔ اقبال صبح ریڑھی لے کر نکلتا اور شام کو پھیری لگا کر واپس آتا۔ طیبہ نے علاقے کے کچھ کھاتے پیتے زمینداروں کے گھروں میں برتن دھو کر اور صفائی کا کام کر کے روزے حلال کمانا شروع کیا، مگر شاید اس جوڑے کے قسمت میں سکھ اور خوشی نہ لکھی تھی۔ طیبہ کی سوشل میڈیا پر لاہور کی ایک خاتون سے دوستی ہو گئی جو کہ شادی شدہ مگر شوہر سے تنگ تھی۔ اس میں باتوں ہی باتوں میں طیبہ کی ہمدردی حاصل کر لی اور ایک روز وہ طالب والا طیبہ کے گھر آ پہنچی۔ اس خاتون کے گھر والوں کے بقول وہ گھر سے 5 تولے سونا اور 25 لاکھ روپے لائی تھی۔ یہ خاتون 1 ہفتہ طیبہ کے گھر میں رہی۔ اس دوران یہ طیبہ کے موبائل نمبر سے اپنے گھر والوں سے بات بھی کرتی رہی کہ میری فکر چھوڑ دیں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ خاتون طیبہ اور اقبال کو لاہور واپس جانے کا کہہ کر رفو چکر ہو گئی، مگر وہ واپس لاہور اپنے گھر نہ گئی۔ اب اس کے گھر والے اقبال اور طیبہ کو فون پر دھمکیاں دینے لگے۔ اقبال اور طیبہ کے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا۔ لاہور پولیس نے سرگودھا پولیس سے رابطہ کیا تو مقامی پولیس نے میاں بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لڑکی بھی پیش کرو اور 5 تولے زیور اور 25 لاکھ نقد بھی لاؤ۔ انہیں تھانے میں طلب کیا جاتا۔ لڑکی کے گھر والوں کے اشارہ پر میاں بیوی کو ڈرایا جاتا کہ تم نے لڑکی کو قتل کر دیا ہے اور اب سونا اور زیور تمہارے پاس ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے لاکھ شور مچایا لیکن ان کی کسی نے نہ سنی۔ سارا دن تھانے میں ذلیل کر کے انہیں رات کو سوچنے کا موقع دے کر گھر واپس بھیج دیا جاتا۔ ایک روز پولیس کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر دونوں میاں بیوی نے زہریلی دوا پی لی۔ ان کے رونے دھونے سے پڑوسیوں کو پتہ چل گیا اور دونوں میاں بیوی کو DHQ سرگودھا منتقل کیا گیا، جہاں ان کی جان بچا لی گئی۔ تب ان پر اقدام خودکشی کا مقدمہ درج ہوا اور SHO لکسیاں عامر رضوان، جو کچھ روز پہلے منشیات فروش کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، نے سارے معاملے کی تحقیق کی اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میاں بیوی نے غلطی ضرور کی ایک انجان خاتون کو گھر رکھ کر، مگر پولیس کے ناجائز دباؤ سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، مگر خاتون کے اغوا کیس میں یہ بے گناہ ہے۔ لیکن اس اغوا کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس افسران نے اپنا قبلہ پھر بھی درست نہ کیا۔ اگر وہ ان میاں بیوی کی بجائے غائب لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے تو ظاہر ہے لڑکی ٹریس ہو سکتی تھی، مگر ناقص اور فرسودہ تفتیشی طریقے بدستور جاری رکھے گئے۔ دونوں میاں بیوی پر پھر دباؤ ڈالا گیا کہ لڑکی اور زیور و پیسے لاؤ ورنہ تمہارا ریمانڈ لیتے ہیں، پھر تمہیں عقل آئے گی اور فرفر بولو گے۔ افسوس کہ اس کی نوبت نہ آئی۔ میاں بیوی نے اپنے گھر کا سارا سامان فروخت کر دیا۔ اپنی محنت کی کمائی سے بنا گھر 2,70,000 میں فروخت کیا کہ شاید پولیس کو کچھ دے دلا کر جان چھوٹ جائے، مگر جابر تھانے دار کی وہی لٹ، لڑکی لاؤ اور ساتھ 5 تولے سونا اور 25 لاکھ نقد تو جان چھوٹنے کے امکانات ہیں۔ پھر اس بدقسمت جوڑے نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنی زندگی ختم کر کے دکھوں سے جان چھڑائیں۔ دونوں نے ایک ساتھ گیہوں میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں۔ دونوں کو پھر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اقبال پہلے فوت ہوا اور طیبہ چند گھنٹوں بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہاں دل چاہتا ہے کہہ دیا جائے کہ کاش اقبال اور طیبہ مجرم ہوتے تو شاید آج زندہ ہوتے۔ آپ کے خیال میں اس بے گناہ میاں بیوی کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس، وہ آزاد خیال لڑکی یا اس کے والدین؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔